السلام علیکم، ویلکم بیک۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ تو مجھے بہت سی ریکویسٹ آئی تھی کہ آپ جو ہے ہر ولاگ میں اپنا ایک نماز صبح تسبیح کا ذکر کرتی ہیں، تو ہمیں اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کون سی تسبیح پڑھتی ہیں۔ اس کے بارے میں نے پہلے جو ہے اسپیشلی ایک ویڈیو بنا دی ہے، لیکن چلے میں آپ لوگوں کو پھر بھی ایک آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں۔ آپ لوگوں کو میں بتا دیتی ہوں کہ میں صبح کے وقت کون سی تسبیح پڑھتی ہوں۔ تو یہاں پہ صبح کا ٹائم ہے، میں اٹھ گئی ہوں اور اس ٹائم میرے خیال سے 5:15 ہو رہے تھے، اور جی اٹھی ہوں، نماز پڑھی ہے، وضو کیا ہے۔ تو صبح صبح کے ٹائم میرے لیے کبھی کبھی اٹھنا بہت مشکل لگتا ہے، اور بڑا رمضان جو ہے وہ آنے والا ہے۔ اچھا، جو میں تسبیح پڑھتی ہوں نا، یہ ماشاءاللہ سے بہت بہت زبردست ہے۔ جب میں نے پہلی اس کی ویڈیو بنائی تھی تو مجھ سے بہت لڑکیوں نے، بہت لیڈیز نے جو ہے وہ ایگری کیا تھا کہ واقعی میں یہ بہت زبردست تسبیح ہے، یہ ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، اس کے بہت بہت زیادہ فائدے ہیں، اور میں اس کو جو ہے وہ بہت سالوں سے پڑھ رہی ہوں، یقین مانے۔ اور دیکھیے وہی چیز ہوتی ہے نا کہ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم آج یہ چیز پڑھیں اور ہمیں اس کے جو ہے کل ہی ہمیں جو ہے نا رزلٹ مل جائے۔ تو دیکھیں آپ کو پڑھنا پڑتا ہے کم سے کم یار، ایک تسبیح کو تقریباً 2 سے 3 مہینے تک لازمی ڈیلی روٹین میں پڑھے، اس کے بعد جا کے جو ہے آپ کو کوئی اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اب کوئی جادو کی چھڑی تو ہوتی نہیں ہے کہ ہم آج پڑھے اور ہمیں یوں چٹکی بجا کے جو ہے نا وہ فوراً سے اس کے اثرات جو ہے وہ ہمارا کام ہو جائے۔ تو آہستہ آہستہ ہی جو ہے اس کے اثرات نظر آنے لگتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ بس آپ لوگوں نے نا اس کو پڑھنا ہے، یقین سے پڑھنا ہے۔ اور میرے خیال سے آپ میں سے بہت سی لیڈیز اگر میری ویڈیوز دیکھ رہی ہیں تو آپ لازمی یہ ویڈیو جو ہے نا، وہ تسبیح جو ہے وہ لازمی پڑھتی ہوں گی صبح کے وقت، اور بہت اچھی تسبیح ہے یار۔ دیکھیں آپ لوگوں نے جو ہے نا ہر چیز کو کرنے کے لیے نا وہ وہی بات آ جاتی ہے کہ یقین کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو یار ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے نا، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نا کسی کا محتاج نہ کرے، مطلب رزق کی تنگی نہ ہو، محتاج نہ تو یہ کرے۔ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ یار اللہ تعالیٰ بس ہمیں نا مطلب دے، مطلب حلال روزی کمانے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت کرے۔ اور یہ کیونکہ دیکھیں آج کل ہر گھر میں جو ہے نا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، اور میاں بیوی میں مسئلہ ہے، اور زیادہ تر لڑائیاں جو ہوتی ہیں نا وہ صرف ہوتی ہیں تنگی کی وجہ سے ہوتی ہیں، محتاجی کی وجہ سے، یعنی پیسے کی تنگی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جو موسٹلی گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا وہ صرف اسی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو یہ کہ دیکھیں اگر دوسروں سے مانگنے سے اچھا آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ نماز اللہ کا شکر ہے کہ مطلب الحمدللہ سب ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر موسٹلی جو لیڈیز ہیں گھروں میں نماز جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، سب ہی نماز پڑھتے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ساتھ میں یہ تسبیح لازمی صبح آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ بہت اچھی تسبیح ہے یار، یہ اتنی اچھی تسبیح ہے نا، یقین مانے جب میں نے اس کو پہلے پڑھنا سٹارٹ کیا تھا نا تو میرا بھی یہی ہوتا تھا ذہن۔ اچھا، مجھے ایک کامنٹ آیا تھا ایک لڑکی کا کہ میں جب بھی کوئی چیز پڑھتی ہوں یا کوئی وظیفہ پڑھتی ہوں تو میرے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں برا کچھ نہیں ہوتا ایسا، شروع میں نا آپ کو سچ بتاؤں یہ ہر میرے خیال سے ہر لیڈی یہ فیل کرتی ہوگی کہ جب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں یا ہم کوئی تسبیح پڑھنے لگتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار لو پہلے تو صحیح جا رہی تھی زندگی، جب سے ہم نے یہ چیز پڑھنا سٹارٹ کیا یہ تب سے ہو رہا ہے۔ دیکھیں ایسے نہیں ہوتا، یہ جو شیطان ہوتا ہے نا یہ ہمیں بہکا رہا ہوتا ہے۔ ویسے ایسی بات کوئی نہیں ہوتی، اللہ کے ذکر کرنے سے کچھ ایسا ویسا نہیں ہوتا۔ بس یہ آپ کو ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک آزمائش بھی ہوتی ہے کہ وہ بات ہو گئی، شیطان بھی بہکا رہا ہوتا ہے، تھوڑی آزمائش ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ نے بالکل بھی نہیں گھبرانا، آپ نے یہ تسبیح جو ہے وہ کرنی ہے، صبح کے ٹائم کرنی ہے، فجر کے وقت آپ نے پڑھنا ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو جو ہے سائڈ پہ وہ تسبیح مینشن بھی کر دی ہے، ایسا نہ ہو مطلب آپ لوگ کہیں کہ کوئی تلفظ میرے سے غلط ہو جائے کچھ ہو جائے تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ تسبیح آپ نے صبح کے وقت پڑھنی ہے، سنت نماز پڑھنے کے بعد، فجر کی سنت نماز پڑھنی ہے، اور دین پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بیچ میں یہ تسبیح پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد فرض نماز پڑھ لینی ہے۔ درمیان میں اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ درمیان میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ یعنی اگر کبھی ہوتا ہے نا کہ ہمیں ایمرجنسی ہوتی ہے، اگر اسپیشلی جو مدرز ہوتی ہیں ان کا ہوتا ہے کہ جی اکثر بچہ اٹھ گیا ہے، کچھ اٹھ گیا، تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو پوری نماز پڑھنے کے بعد بھی اس تسبیح کو جو ہے وہ پڑھ سکتی ہیں۔ تو آپ نے ویسے کوشش کرنی ہے کہ یہ تسبیح جو ہے سنت کے بعد جو ہے درمیان میں پڑھنی ہے۔ اگر درمیان میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس کو جو ہے وہ نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ نے طلوع آفتاب سے پہلے اس تسبیح کو جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی تسبیح ہے جو آپ نے صبح کے وقت پڑھنی ہے، اور میرے خیال سے بہت سی لیڈیز جو ہیں وہ پڑھتی بھی ہوں گی۔ بہت اچھی تسبیح ہے، یقین مانے اتنی اچھی تسبیح ہے نا یہ، میں کہہ رہی ہوں رزق کے ساتھ ساتھ آپ کی پرابلم سولو ہونے لگ جاتی ہے، میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے۔ دیکھیں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے ظاہر ہے مشکلیں آسان ہی ہوتی ہیں۔ اب یہ کہیں کہ جی
کہاں ہے، کس حدیث میں ہے اس تسبیح کا؟ تو یہ چیز جو ہوتی ہے نا، یہ جو آ جاتی ہے نا، میں نے دیکھا ہے اکثر، میں نے پہلے جب اس کا ذکر کیا تھا نا، بہت سی لیڈیز کامنٹ میں آ کے نا کچھ کس حدیث میں اس کا ذکر ہے، کہاں ہے؟ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر حدیث کی بات کی جائے تو ایسے بہت سے وظیفے ہیں سورۃ الرحمن، سورۃ یاسین کی، یعنی شاید جن کا ذکر نہ ہو حدیث میں، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ ہم اسے یقین کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی تسبیح جو ہے ہم نے یقین کے ساتھ ہی پڑھنی ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ تسبیح صبح کے وقت پڑھنی ہے، فجر کے وقت ہی اس کو پڑھنا ہے، دن میں اور کسی ٹائم اس تسبیح کو نہیں پڑھنا، صرف یہ فجر کے وقت ہی آپ نے اس تسبیح کو جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ دن میں آپ لوگ سورۃ الرحمن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں سورۃ الرحمن پڑھتی ہوں دن میں، اس کے علاوہ کہ مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ اور دن میں اس کے علاوہ کیا پڑھتی ہو، تو میں سورۃ الرحمن پڑھتی ہوں 3 دفعہ، اور وہ بھی بہت اچھی ہے۔ دوسرا وظیفے وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، روزانہ ڈیلی روٹین میں کوئی بھی وظیفہ نہ تو میں کرتی ہوں، اور نہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں یہی بار بار کہتی ہوں کہ یار ڈیلی روٹین میں وظیفے نہ کیا کریں، اتنے زیادہ وظیفے نہیں کرتے۔ یعنی ایک پڑھنا الگ بات ہوتی ہے، ایک وظیفہ کرنا الگ بات ہوتی ہے، اور یہ تسبیح کوئی وظیفہ نہیں ہے، یہ جسٹ ایک تسبیح ہے۔ اس کو آپ نے ایز وظیفہ نہیں پڑھنا کہ میں 40 دن کے لیے، 21 دن کے لیے پڑھ رہی ہوں، میں 41 دن کے لیے پڑھ رہی ہوں، یا میں 11 دن کے لیے، نہیں۔ اپنے ایز وظیفہ نہیں پڑھنا اس کو، بس آپ نے اس کو ڈیلی روٹین میں اپنے پڑھنے کی ایک عادت بنا لینی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اس تسبیح کو۔ تو میرا یہ ہے کہ میں اس کو سنت کے اور فرض کے درمیان میں پڑھتی ہوں۔ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ اٹھ جائے یا نہ پڑھی جائے تو میں اس کو نماز کے پڑھنے کے فوراً بعد اس کو پڑھ لیتی ہوں۔ تو لیکن میں پڑھتی ضرور ہوں اس تسبیح کو، طلوع آفتاب سے پہلے میں نے اس تسبیح کو لازمی پڑھنا ہے، اور بہت اچھی تسبیح ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مطلب آہستہ آہستہ جو ہوتا ہے نا، مطلب انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے مسئلے حل کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ آپ لوگ فیل کیا کریں ان چیزوں کو، جب ایسی چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تسبیح پڑھ رہے ہوں یا کوئی چیز پڑھ رہے ہوں، تو آپ لوگ فیل کیا کریں کہ یار آہستہ آہستہ انشاءاللہ سارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل ہونے لگ جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ پرابلمز آ جاتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ صرف جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی آزمائش کہہ لیں، یا ہمیں شیطان جو ہے نا وہ ہمیں بہکا دیتا ہے، شیطان، اس کے علاوہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ باقی یہ تھا آج کا میرا ایک چھوٹا سا ولاگ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، اپنی فجر کی تسبیح جو میں پڑھتی ہوں، مجھے بہت سی اس کی ریکویسٹ تھی، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جاتے جاتے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، آپ لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ رمضان آ رہا ہے، اپنا بھی ڈھیر سارا خیال رکھیں، اور اپنے جو ہے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔